ہونے نہیں دیتے. وہاں انہوں نے شیشہ بیشہ لگایا ہوا ہے، اس تصویر کو ڈھانکا ہوا ہے، لوگوں کو آرام سے دیکھنے نہیں دیتے، کھڑا نہیں ہونے دیتے. پتہ نہیں ملا کیوں شرمندہ ہے، امت کو یہ ساری تصویر کیوں نہیں دیکھنے دیتا. جڑا بندہ شرمندہ ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے، وہ چور ہوتا ہے. وہاں لوگوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے کہ لوگ اس ساری بات کی حقیقت کو نہ پہنچ جائیں. تو میرے محترم دوستو، تصویر والا مسئلہ تو ویسے ہی اسلام میں صاف ہے. مقام ابراہیم ایک ایسا پتھر ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے. کہتے ہیں انہوں نے آواز ماری تھی لوگ حج کو آئیں، گھر بنایا خدا کا، پھر انہوں نے آواز دی. ہمارے مولوی کہتے ہیں وہ آواز کوٹ سیٹھاں پہنچ گئی، فروخ آباد پہنچ گئی، کجر پہنچ گئی. پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ صرف امیروں تک، غریبوں تک نہیں آئی. غریباں دی روحاں نے گل کرو پھر اور کر لو. یہ سارا مولوی تمہیں ڈرائی پھر دیا، سچیاں گلاں میں ہی دسنی ہے. کر لو، مت ڈرو. امیراں سن لئی کہ حج کرنا ہے تو غریب، کیا وہ اللہ کے نبی کی آواز جو روحوں تک پہنچی تو غریبوں کی روحوں تک نہیں پہنچی؟ سنو، کعبے سے آواز نکلی فروخ آباد پہنچ گئی، کعبے سے آواز نکلی ہندوستان پہنچ گئی، کعبے سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز نکلی سری لنکا پہنچ گئی، کعبے سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز نکلی چین پہنچ گئی، مگر ان کی اپنی اولاد تک نہیں پہنچی. ہمارے پاس یہ بھی ثبوت نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے حج کیا کہ نہیں، مگر اصل بات اولاد ابراہیم میں یعقوب علیہ السلام ہے. بنی اسرائیل کی کہانی شروع ہوتی ہے. جتنے بابے کی اولاد ہے وہ سارے نبی ہیں. تو کیا نبیوں تک یہ آواز نہیں پہنچی؟ وہ تو حج کرنے نہیں آئے. اولاد ہو بابے ابراہیم کی، نبی ہو خدا کا، وعدہ ہو بابے ابراہیم اور نبی بابے ابراہیم اور اللہ کے درمیان، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس وعدے کی پابند تھی کہ نہیں تھی؟ تے بابے کی آواز اپنے گھر میں پوترے دوترے تک نہیں گئی. کوئی نبی حج کرنے نہیں آیا. کیوں بابا جی ہوں کچھ آج گل سمجھتے پے؟ بڑے سمجھا لٹ کھاتا ہے نا دنیا نے. میں بات سمجھا رہا ہوں کہ جس بابے نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اس گھر میں لوگ حج کے لیے آئیں، طواف کے لیے آئیں، فروخ آباد، کوٹ سیٹھا، کجر تک کی آواز چلی گئی. 1400 سال بعد، 1500 سال بعد، یہ دعا 1500 سال تو میرے آقا کو گئے ہو گئے ہیں، 5-10 ہزار سال گزر گئے. یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تک کیوں نہیں گئی؟ کیوں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ خدا اور نبی کا وعدہ تھا، ساری اولاد ابراہیم ہی نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہیں آیا. زکریا علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، یونس علیہ السلام آئے، بات میری سنتے جائیں، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام. وہ گننے کو یہ کہانی بڑی لمبی ہے. یہ اتنی لمبی ہزاروں سال کی اللہ کے نبیوں کی یہ ساری فہرست ہے. یہ سارے اولاد ابراہیم ہیں. تو کیا یہ اپنے بابے کے پابند نہیں تھے؟ یا کیا ان تک بابے کی آواز نہیں گئی جو یہاں آ گئی؟ کبھی اس ملا نے سچ کہا ہوتا 20 لاکھ حاجی جاتا ہے بغیر دعا قبول ہوئے لوٹ آتا ہے. یہ حج پہ دعائیں قبول ہوتی تھے ہر حاجی سال بعد سیٹ ہوتا. اس اسلام آباد گھر بنایا ہوتا مڑ کے آ کے.
میری بات میں 100% صحیح کہہ رہا ہوں. انسان صرف دین نہیں مانگتا، دنیا بھی مانگتا ہے، اور دنیا مانگنا ثواب ہے. دنیا بھی تو مومن کی دین ہے نا. گھر بنانا دین ہے، بچے پالنا دین ہے، شادی کرنا دین ہے، روزی کمانا دین ہے، نوکری کرنا دین ہے، ریڑھا چلانا دین ہے، دکان کھولنی دین ہے، ٹریکٹر کھولنا دین ہے، اس لیے کہ رزق حلال کمانا دین ہے. کیوں بھائی مسئلہ اڑ گیا کہ نہیں؟ کہ جو آواز ہزاروں سال دور تک، ہزاروں میل تک چلی گئی، وہ اپنے بابے کے خاندان میں کیوں نہیں گئی؟ جبکہ معاہدہ اللہ کے رسول اور اللہ کے درمیان تھا. آنے والے خدا کے نبی تھے تو خدا کی طرف سے بھی پابند تھے. اولاد ابراہیم تھے تو بابے کے وعدے کے بھی پابند تھے. ہر نبی کو حج کے لیے آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ آنا چاہیے تھا کہ آج گل کرو میرے نال. اگر ہر نبی حج کے لیے آتا تو ہر امت میں حج ہوتا، عیسائیت میں بھی حج ہوتا، یہودیت میں بھی حج ہوتا. مگر ان مذہبوں میں حج کا نہ ہونا اس بات کی دیری ہے کہ اس شریعت میں حج نہیں تھا اور کوئی حج کرنے نہیں. یہ مسئلہ آپ نے حل کرانا ہے مولویوں سے. یہ کوئی معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات. تو میرے محترم دوستو، کعبے پر غلاف چڑھتا ہے. میں نے کہا 25 کروڑ ڈالر کا. کتنے ہیں؟ روز ہوتا ہے نہیں، غریب نو پوا دو، فلاں کر دو، قبروں پہ چڑھا دیا. قبروں کی تو کہانی چھوڑو، ساری دنیا کے قبروں کے مزاروں کے غلاف اکٹھے کر لیں، کعبے کے ایک غلاف کے 100 حصے کے برابر ان کی قیمت نہیں بن سکتی. وہ چڑھایا کس لیے؟ آپ کیا پتھروں کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے؟ احترام کے لیے چڑھایا ہے. کس کے؟ تو کیا پتھروں کا احترام اسلام میں جائز ہے؟ آج تو عید سیدھی کراؤ. کیا کعبے کو جب پتھروں کو چڑھایا گیا یہ غلاف، تو یہ احترام کے لیے پتھروں کے احترام میں چڑھایا گیا نا. خدا تو معاذ اللہ نہیں بیٹھا ہوا کہ وہاں غلاف چڑھایا گیا. تو آج بھی یہ انسان پتھروں کا احترام کرتا ہے. دیکھ، اس گستاخ ملا نے پتھروں کا احترام قبول کیا، اللہ کے رسول اور ولیوں کے احترام کا انکار کیا. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوتی ہے؟ آج بھی لوگوں کو میری بات سنو میرے دوستو، ہم تو فقیر آدمی ہیں. یہ کعبے سے غلاف اتار دیں، ہم داتا صاحب سے اٹھا لیں گے. یہ کعبے سے اتار دیں، ہم چورا شریف میں اتار دیں گے. یہ کہتے ہیں پتھروں پہ چڑھا ہوا، کعبے میں تو واقعی پتھر ہیں، مگر داتا پہ چڑھا ہوا غلاف پتھروں پہ نہیں، داتا گنج بخش حجویری کے حضور میں چڑھا ہوا ہے. اب مسئلہ حل کرنا ہے. کیا داتا صاحب پہ غلاف چڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سارے روڑے آج کٹ کے جانے. ایک منٹ بات سنو. آج میں درجہ کس کا بلند ہے؟ کیا مومن کا درجہ بلند ہے یا کعبے کا درجہ بلند ہے؟ ذرا آرام سے میری بات سنو. دنیا کا کوئی بھی پتھر انسان سے قیمتی نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی پتھر انسان سے قیمتی. اس دنیا میں اشرف اور مخلوقات پتھر نہیں ہے، انسان ہے. اللہ کے فرشتوں نے جسے سجدہ کیا وہ پتھر نہیں تھے، وہ انسان ہے. میری بات آج سنتے جائیں. اشرف المخلوقات انسان ہے. کعبہ انسانوں نے بنایا ہے، انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے. دونوں کے معمار میں کتنا فرق ہے. کیوں جی؟ کمپنی کا فرق ہے نا. میڈ ان پاکستان تے میڈ ان جاپان کا فرق ہوتا ہے.
काबा मैन मेड है, काबा मैन मेड है, इंसान गॉड मेड है। तुसी दसो खुदा की बनाई चीज कीमती है कि बंदे की? इंसान ही अफजल है। मेरे आका काबे का तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते हुए मेरे आका ने फरमाया काबा तेरी बड़ी शान है, बड़े आराम से मेरी बात सुनना, काबा तेरी बड़ी शान है मगर तेरी वो शान नहीं हो सकती जो मेरे मोमिन बंदे की शान है। अब बात सुनो, अब काबे तेरी वो शान नहीं जो मोमिन बंदे की शान है, तो कम शान वाले पर अगर गिलाफ चढ़ सकता है तो मोमिन की कब्र जिसकी शान ज्यादा है उस पर गिलाफ क्यों नहीं चढ़ सकता? तो काबे पे उतारो, हम अगले उतार देंगे। ये समझते हैं कि ये मजाक है, किसी ने चादर चढ़ा दी, वो चादरें चढ़ाने वाले अपने दौर के कुतुबुल अख्ताब थे, ये चादरें चढ़ाने वाले अपने दौर के कय्यूम ज़मां थे, ये चादरें चढ़ाने वाले अपने दौर के गौसुल अगियास थे, उनसे बेहतर इस्लाम कौन जानने वाला था? सुन्नी ने समझा शायद रिवाज कहानी है, रिवाज कहानी उधर रह गई जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हज कहता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जितना हमारे साथ शोर मचाते हैं ये काबे से उतार दें, कोई बात नहीं, हम फिर भी जरूरत नहीं। अल्लाह के वली का मकाम और है, काबे का मकाम और है। मैं आपको इंसान की शान और है, पत्थर की शान और है, काबे के चढ़ा हुआ गिलाफ और है, दाता हजवेरी की मदार पर चढ़ा हुआ गिलाफ और है, उसकी हैसियत और है। ताकि ना पत्थर पे चढ़े हुए गिलाफ की क्या हकीकत है, जो मोमिन की कब्र से निस्बत रखता है, अल्लाह के वली की कब्र से निस्बत रखता है, उस गिलाफ का मयार और है। वहां चूमते फिरते हैं, अगर काबे का गिलाफ चूमना इस्लाम है तो सैयद हजवेर के मजार के गिलाफ को 1000 मरतबा चूमना इस्लाम होगा। क्या जी खुलता गया, देसी जबान में बात समझ आती जा रही है। फिर कोई मौलवी गिटे नंगे करके आ रहा है, क्या मुच्छा कटा के आ रहा है, क्या मैं तेन मसला दसन लगा। ये मुनाफिक है, इन्होंने आज तक 1300 साल में मेरे नबी की जात के मुतल्लिक भी सारी बातें सच्ची नहीं बताई। तो मेरे दोस्तों, ये हज तो अरबों ने शुरू किया था, कि इन्होंने कहा ये मिना है, इन्होंने कहा ये अरफात है। किन पिंडा, आप गांव में रहते हैं, हर गांव का रकबा होता है, ये छापरा है, ये मेहरा है, ये फलाना है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? इसी तरह मक्के वाले उन्होंने नाम रखा हुआ था अपनी वादियों का, ये बिना है, ये अरफात है, ये मेहरा है, ये छापरा है, ये फलान है। इंसानों की उन हदों को अल्लाह ने कबूल कर लिया। आज वही मिनाएं, वही अरफाते हैं, वही मुजदलफे हैं। थोड़ी सी तरमीम, हुजूर ने फरमाया काफिर मुजदलफे से जल्दी चलते थे, हम मुजदलफे से देर में चलेंगे, 15 मिनट मुसलमान लेट चलते। बात कहानी वही है, मुजदलफे ठहरना सुन्नत किसकी है? नहीं हुए खुदा आदम, पहले लोग खड़े होते थे कि नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मुजदलफे गए, कोई नहीं गए। अब मेरे साथ बात करो, मुजदलफे ठहरना किसकी सुन्नत है? जिसे आज काफिर कहते, शर्म की बात है। तको ना काफिर ठहर दे सर, उन्होंने देखे ऐसी ठहरे, इस मुल्ला ने काफिर दिया सुनता ला ले, यहां अल्लाह दे वली और वैर पाई रखा। हजूर फरमाया काफिर ठहरते थे, हम जल्दी चलते थे, हम देर से चलेंगे, तो काफिर ठहरते थे, तो हजूर को तो नहीं ठहरना चाहिए था। की क्या है, काफिर यहां ठहरते थे, हम यहां नहीं ठहरेंगे। बात तब बनती, रस्में बरकरार रहीं, काफिरों की रस्में बरकरार रहीं। मेरी बात गौर से सुने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ये आबाओ अजदाद हज कराते थे। जिस अल्लाह को अपना रसूल प्यारा था, उसके माँ बाप भी प्यारे थे, उनकी रस्में भी प्यारी थी, उनके तरीके भी प्यारे थे। जा मेरे महबूबा, तेरे बाप दादा ने जो हज जिस तरह से दुनिया को कराया, मैं ऐसे क़यामत तक नाफिज कर देता हूं, ताकि दुनिया मेरे महबूब की मोहब्बत को याद रखती रहे। जाओ हज करते रहो। कुछ दिन उर्स, ये मेरे आका के आबा अजदाद का उर्स ही तो था।
اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، آپ نے عالموں سے یہ ضرور